الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملت وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند روشنی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر سید الایام والے دن بار وقت اپنے پاک گھر دے اندر سانوں توفیق حاضری عطا فرمائی مالک کائنات اس پاکیزہ گھڑی دا صدقہ تمامی احباب دی مشکلات کو آسان فرمائے حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں پچھلے جمعہ مبارک چے کافی ساریاں باتاں کر گزریا تے انہاں باتاں نوں نہ بیس بنا کے اگے نوں بڑھا گا کہ میرے تیرے کریم رسول علیہ السلام دے وہ واقعہ معراج دے اوپر روشنی ڈالی جائے گی کہ حضور علیہ السلام تھوڑے سارے ٹائم چے آسمان دیاں بلندیاں تے چلا گئے پھر رب تعالیٰ دے عرش تو اگے اتر گئے پھر حضور نے جنت دیکھی پھر جہنم دیکھی پھر رسول پاک نے ایک چیز کا ملاحظہ فرمایا پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ دی ذات نوں دیکھ کے آیا اس مقام دے آگے نا بڑے سارے احباب پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تسی توجہ رکھنی بات میں کرنی ہے ذمہ داری دے نال کرنی اگر کسی نے کوئی بڑا بھی مسئلہ ہو گیا تو اس نے مینوں پوچھنا ہے تسی ذرا جاگ کے بیٹھنا ذرا حرکت ہلکی پھلکی کرتے رہنا مینوں ذرا سمجھ آئے کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے رب تعالیٰ نے کہہ دیتا سبحان اللہ سوچنے والی بات ہے نا کہ یار میں اچھی بات کر رہا تو تسی آکھو سبحان اللہ حافظ صاحب اچھی تلاوت کرتے تو تسی آکھو سبحان اللہ کوئی بچہ سرور والی نعت پڑھے تو تسی آکھو سبحان اللہ لیکن ایک ایسا پیارا موقع ہے کہ سیر رب دا حبیب کر کے آگے تو رب خود کہہ دیا سبحان اللہ کہ کتنا سونا تے پیارا موقع ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں والدہ سٹارٹ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ذرا اس آیہ کریمہ کی نا موٹی موٹی تسی ذرا تشریح اپنے ذہن سے بٹھا دے جاؤ کہ رب تعالیٰ نا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کر دیا ہے زمانے والوں پاک ہے وہ ذات کون ہے پاک
کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، وہ ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو بھی لنگ پار گیا۔ تیرے تے میرے کریم رسول دی ہے شان ہے، بلکہ اگر میں اور محبت کی بولی بولا نا تو جدو معراج دے سفر نو پڑھو نا کہ رسول پاک نے کس طرح سیر فرمائی تے یقین کرو بندہ پڑھ کے لطف لینا شروع، جس کسی کا روحانی تعلق ہوئے نا اس کو بڑا لطف آتا ہے کہ یار حضور اس طرح دے، وہ نورانی سواری اس طرح، حضور دی تیزی اتنی، سرکار نام مقام دیا بلندیاں تے چلا گئے تو پھر معاملات کس طرح بنے، میرے حضور دے انہوں بڑا لطف آتا ہے۔ بلکہ اہل محبت کہتے ہیں کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دیکھو نا اسی حضور دے نال ایک عشق دا رشتہ بنایا، اس کو پڑھیا تے کدی اسی جنت دا لطف لینے، کدی رسول پاک کی شفاعت دے مزے لینے، کدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن کو پڑھ کے لطف لینے۔ میرے حضور دے غلاموں، میں پچھلے جمعہ مبارک چ نا تین چیزاں تے روشنی ڈال کے گیا سی کہ معجزہ کس کو کیا جاتا ہے، کرامت کس کو کیا جاتا ہے، استدراج کس کو کیا جاتا ہے۔ تے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ استدراج دا ظہور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت و عشق رسالت شمع امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے 1000 کتاب تو زیادہ کتابہ دے رائٹر نے تے اللہ نے علم بڑا دیتا، اتو پٹھان کرا گئی تے غیرت بھی رب تعالیٰ نے بڑی دیتی تے فاضل بریلوی علیہ رحمان نے زندگی دا کوئی قدم شریعت تو ہٹ کے نہیں اٹھایا، بڑا پکا تے مضبوط رشتہ شریعت دے نال بنایا۔ ایک دن اپنے گھر دے سمن چ بیٹھے نا، آنگن چ بیٹھے نا تے دروازے تے دستک ہوئی، جدو دروازہ کھول کے دیکھا نا کہ سامنے ایک سائل کھڑا ہے، ہاتھ دے وچ کشکول پکڑ کے کولا لے کے تے کہتا حضرت جی 20 دینار دے دیو ورنہ میں لگا تہاڈی کایا پلٹن، میں ایک دفعہ کولا الٹا کرنا تے سارے معاملات خراب ہو جانی ہے۔ تے سامنے کوئی چھوٹی ہستی نہیں، عشق و محبت کا مینار کھڑا سی، علم و حکمت کا منبع کھڑا سی۔ فاضل بریلوی نے نا ہاتھ سے کتاب سی بند کی تھی، آخیا بیٹیا بات اس طرح ہے کہ تو 20 مانگ رہی ہے، میں 40 دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شرط لگا کے مانگ، تو شرط رکھ کے منگل آیا، شرط کو ہٹا، جو میرے کو ہو سکیا میں کراں گا تے ایک میں انعام کے طور پہ تینوں ڈبل بھی دے سکنا ہے، لیکن جے تو شرط لگا کے مانگے گا میں 1 دینار بھی نہیں دینا۔ یہ فاضل بریلوی کا عقیدہ سنیت دی گوتی دے اندر موجود ہے، جا کے پرکھنا یارو، ایک بات کام دینا ایک سن لینا دونوں ہی بڑا آسان ہے، پتہ اس چلتا ہے جس عمل کیتا ہے، جس عمل کیتا ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ نہ بھائی نہ، تو اگر شرط ہٹانا تو میں کچھ سوچنا نہیں، شرط ہٹائے گا تو پھر جو کرنا کامنا میں نیچے دے دے۔ اس نے کہا اچھا نہیں دینے، نہ میں شرط ہٹانی ہے لے کے بھی جانا ہے۔ تو بولے لوگ ہوں نا جڑے ڈر جانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت و عشق رسالت نے نا اپنا جوتا اس طرح کر کے نا پاؤں جو تھوڑا اتار کے انج کر کے پھینکیا، پاؤں دے نال پھینکیا اور تھوڑے فاصلے تے جا کے الٹا ہو کے گریا تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نا ایک نظر ڈالی، فرمایا تو تے کہہ رہا نا کہ کولا الٹا کرے گا تے میری قسمت ہی خراب کر کے رکھ دے گا، میرے کام کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اے میرا جوتا الٹا پیا ہے، جی تیرے کو طاقت ہے کہ سیدھا کر کے دکھا۔ جلال آ گیا، رب دے ولی کو جلال آ گیا، متقی تے پرہیزگار عابد تے صالح شخص کو جلال آ گیا، میں سیدھا کر کے دکھا۔ اس سائل نے نا منٹ بھی نہیں لگایا، قریب جا کے لگا زور لگانے، وہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جوتا عام جوتا نہیں سی، عام جوتا نہیں سی، وہ بڑی کوشش کرتا لیکن وہ سیدھا نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ مایوس ہو کے اٹھتا ہے، کہتا جا نہ دے، تو میرے نال مقابلے چ اتریا، اے دیکھ لے میں کولا الٹا کر چلیا، کشور الٹا کیتا تے گلی چ نکل گیا، ہجو 2-4 قدم چلیا تے فاضل بریلوی دا چھوٹا بیٹا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی بچپن چی چھوٹی ساری عمر تے دوسری منزل دے اوپر کھیلتے پے نا تے کھیلتے کھیلتے نا ٹھوکر لگی تے بچے لاشعوری دے عالم چ بڑی جلدی چلا جاتے ہیں، وہ سب دے بال بچہ زمین تے سخت زمین تے آ کے گریا کہ اعلیٰ حضرت دی ماں
تے مفتی اعظم ہند دی داتی اندروں چیخ اٹھی، فرمایا احمد رضا میں کتنی دفعہ سمجھایا کہ درویشاں دے نال نہ الجھیا کر، تو باز نہیں نہ آتا، او دیکھ لے تیرا بچہ زمین تے چلا، میرے پوتے نو بچاؤ۔ اے جملہ دیتا نا تے تاجدار بریلی نے نا اپنے امام نو درست کیتا، یا ماں جی خاموش ہو جاؤ، بات اس طرح ہے کہ تم کیا کہ درویشاں دے نال نہ الجھیا کرو، میں درویشاں نال نہیں الجھدا، میں شریعت دے باغیاں نال الجھنا ہے، جڑا جڑا شریعت نال ٹکر لوے گا، میں احمد رضا کھڑا ہے، کسی سے طاقت ہے تو مقابلہ کر کے دکھائے، وہ میرے پوتے نو پکڑو۔ ماں جی یہ تے ایک بیٹا نا، یہ تے ایک بیٹا نا، اللہ میں 1000 بیٹا دے، اس طرح دے ظالم 1000 مرتبہ آ کے کھڑے ہو جان، میں یکے باپ دی کر بچے قربان کر دیاں گا، اپنے نبی کے دین تے آنچ نہیں آن دیاں گا، آنچ نہیں آن دیاں گا۔ وہ کی سی کہ کسے وقت تے جا کے رب تعالیٰ آزمائش ہی کرتا ہے تے ظالم دے ہاتھ تو جادو دا ظہور بھی ہو جاتا ہے، استدراج بھی ہو جاتا ہے، ہو گیا۔ لیکن آنا حضرت عظیم البرکت نے ایمان دی طاقت دے نال دسیا کہ مسلمان تیرے سینے دے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جدو جا کے بچے دے قریب کھڑے ہوئے نا تے بچہ کپڑے جاڑ کے کھڑا ہو گیا تے باپ دا چہرہ دیکھیا، کہندا ابا جی پتہ کوئی نہیں چلیا، دوسری منزل تو صاحب دے بعد زمین پہ آ کے گریا، مینوں تے چوٹی کوئی نہیں آئی، چوٹی کوئی نہیں آئی۔ میرے حضور دے غلام جڑا رب تعالیٰ دے دین دے نال مخلص ہو کے چلدا نا، اس دے نال غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی، پھر وہ سارا زمانہ مل کے اس کو گران آ جائے، لیکن اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، سارا زمانہ مل کے آ جائے۔ پھر وقت دے بادشاہ دی بیوی زلیخا یوسف تے الزام لگا کے جیل دے اندر بند کروا دے، تے رب تعالیٰ پھر اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ اسے تخت تے حکمران بنا کے بٹھا دیتا، پھر رب بڑا بے نیاز ہو، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں ایسے طرح سفر معراج کو سمجھنا کہ جڑے احباب کہندے سمجھ چ نہیں آندی بات، تے میں کہ صاحب جڑی سمجھ چ آ جائے وہ تے معجزہ ہی نہیں، جڑی عقل چ نہیں آ رہی معجزہ کیوں آنا، جڑی عقل چ آ گئی وہ کس طرح معجزہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کریم رسول دا دوسرا بڑا معجزہ ہے، میرے حضور دا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ دیکھو نا جبریل امین فرماتے ہیں کہ جس وقت میں رسول پاک کو جگان واسطے گیا، حضور اپنی بہن چاچے دی بیٹی حضرت علی دی بہن ام ہانی دے گھر سے بستر دے اوپر لیٹ کے آرام کر رہے ہیں۔ امام علامہ علوسی نو پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر قرطبی نو پڑھ کے دیکھ لو، امام جلال الدین سیوطی دی در منصور نو پڑھ کے دیکھ لو، حضور علیہ السلام نے آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین کوئی چھوٹی ہستی نہیں، سارے نوری فرشتیاں دا امام تے خطیب سردار رسول پاک کے سامنے آ کے کھڑا ہویا، مالکہ تیرا محبوب تے آرام کر رہا، جبریل تیرے ہونٹ میں کافور دے بنائے ہیں۔ مالکہ میں بھی سوچتا سی کہ میرے ہونٹاں نوں تو کافور دا کیوں بنایا، یہ بڑی ٹھنڈی تے مزیدار چیز ہے، خوشبودار۔ یا اللہ میں بھی سوچتا سی کہ میرے ہونٹاں نوں کافور دا کیوں بنایا، جبریل آج سمجھ آئی کہ میں کیوں بنایا، کیوں بنایا۔ جبریل سلام میرے محبوب دے پیر نوں ننگا کر، پاؤں تو کپڑا ہٹا تے میرے پاؤں محبوب دے پاؤں دا تلوا چھوم، ایک کافور دی ٹھنڈک جدوں میرے محبوب نوں محسوس ہوے گی وہ جاگ جاوے گا۔ ہن جبریل امین نے کپڑا ہٹایا تے رسول پاک دے پاؤں نوں چومن واسطے جبریل امین جھکے۔ پتہ جبریل دی طاقت کتنی ہے، اے ذرا صحابے موسیٰ کو پڑھ کے دیکھو، جبریل امین زمین تے کھڑے ہوندے سی نا، ایک بار بلند کرتے سی تے جنت دا پانی حضور دی بارگاہ چ پیش کرتے ہوندے سی، اتنی طاقت سی جبریل کرو یارو، اس کی جسامت عالم کی ہوئے گا، 90 لاکھ نورانی پر رکھنے والا جبریل ایک دفعہ پر بلند کرے تے جنتی جوڑے حسن و حسین واسطے رسول دی گودی چ رکھ دے، جنتی پھل توڑ کے رکھ دے، ایک دفعہ پر نیچے کرے تے جناب یوسف نو کنگے چ جاندے جاندے سہارا دے دے۔ اس جبریل دی طاقت کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن آج شان مصطفیٰ زمانے کو دکھانی سی۔ رب رحمان نے کیا کہ جبریل میرے محبوب دے پاؤں دے تلوے نو کافور والے ہونٹاں دے نال بوسا دے۔ جناب جبریل امین فرماتے جدوں میں جھکیا، جھک کے بوسا دیتا، یارو ویسے تے ایک مقام ایسا ہے کہ ٹھہر کے سوچو تے صحیح نا کہ یارو بندے نے کسے دے پاؤں دا بوسا لینا ہوئے وہ کتنا جھکے گا، کوئی دس نہیں سکتا کہ کتنا جھکے گا۔ جی آسان کر کے سمجھاواں تو کہہ سکتا ہے کہ اس نو سجود دی حالت بنانی پوے گی، سجدے دی حالت بنانی پوے گی، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں،
ساڑا کھلا موقف ہے کہ سجدہ رب تعالیٰ دی ذات کو علاوہ ہر چیز نو حرام ہے، ہر شخص نو حرام ہے۔ لیکن جبریل امین کتنا جھکے کہ یارو جس نے رسول پاک دے پاؤں دے تلوے نو بوسا دیتا، پھر اس تے جھکنے دا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی جسامت دا، اس تے طاقت دا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن فاضل بریلوی نو لکھاں سلام، اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی نو لکھاں سلام، عقیدہ بھی بیان کر جاندی ہے، محبت کو بھی تراوت دی جاندے ہیں، لیکن رسول پاک کی شریعت کو بھی بچا جاندے ہیں۔ فاضل بریلوی نے پتہ کی کیا؟ نہیں کیا کہ اس نے میرے نبی کو سجدہ کیتا، کہندے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ کہندے جبریل امین نے سر دے اوپر ایک تاج پہنیا سی، اس تاج دے اندر موتی جڑے دے سی، جدو جبریل امین نے رسول پاک دے پاؤں نو بوسا دینے دی کوشش کیتی نا، وہ اتنا جھکیا کہ اس کا تاج اس طرح کر کے جھک گیا، اور جڑے موتی لگے دے سی اس دے تاج دے اندر انہوں نے میرے رسول نو سجدہ کیتا۔ موتیاں دے سجدے تے کوئی فتویٰ نہیں آ سکتا۔ لکھاں سلام بریلی دے امام کو، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، ایسے عظیم نبی کی صداقت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور دے غلاموں، ذرا بات کو سمجھنا کہ میرے تیرے کریم رسول علیہ السلام رب تعالیٰ نے جڑی سیر کروائی، جبریل امین نے براق تے سوار کیتا، حضور علیہ السلام مسجد اقصی والوں چلے۔ قرآن پاک فرما رہے کہ وہ مسجد جس کے ارد گرد اسی برکتاں رکھی ہیں، مسجد ہو جنہیں ارد گرد برکتاں ہیں۔ یارو ذرا ٹھہرو تے صحیح نا، اے اللہ تعالیٰ نے عقل دیتی ہے، فہم و فراست دیتا ہے، سوچنا لئیے کہ برکت مسجد ارد گرد ہوندی ہے کہ اندر ہوندی، سوچنے کا مقام ہے۔ ہر صاحب علم شخص جواب دے گا برکت مسجد کے اندر ہوندی، ہر شخص کا موقف ہے ہوئی۔ یہ بال اتفاق مسئلہ ہے کہ جڑی برکت ہوتے مسجد کے اندر ہے، لیکن رب تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ اس مسجد تک لے کے چلا گیا جدے ارد گرد برکت ہے۔ یارو برکت مسجد کے اندر تے یہ نبی دی مسجد ہوئے تے پھر برکت زیادہ ہو جائے گی، تے یہ بیت اللہ والی مسجد ہوئے، مسجد حرام، پھر تو برکت سب تو زیادہ ہو جائے گی۔ میرے حضور دے غلاموں مسئلے کو سمجھنا، رب تعالیٰ کہہ رہے جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے، تے ساڑے محدثین نے لکھیا ہے کہ اس مسجد دے ارد گرد برکتاں پتہ کیوں سی؟ کہ مسجد اقصی دے گرد و نواز نا کئی نبیاں دیاں قبراں سی، ایک نبی نہیں بلکہ کئی نبیاں دیاں قبراں سی، اوتھے دفن سی، تے ان نبیاں دے وجود دی وجہ تو اس مسجد دے ارد گرد برکتاں زیادہ سی۔ اس وجہ دے نال رب تعالیٰ کہہ رہی اپنے محبوب نو مسجد حرام چ لے کے میں مسجد اقصی تک سیر کروائی، تے کس طرح کروائی؟ اس مسجد تک جدے ارد گرد میں اپنیاں نشانیاں رکھیاں نے، برکتاں رکھیاں نے۔ میرے حضور دے غلاموں نبی دے وجود تو برکت مل سکتی، بلکہ اور آسان کرو نا، علامہ علوسی علیہ الرحمٰن ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت انتقال ہو گیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیتا گیا دریا دے کنارے تے۔ جدو دریا دے کنارے تے دفن کیتا نا، جنہ نے کھیت حضرت یوسف دی قبر دے قریب سی نا، انہوں نے نالیاں بنائیاں تے اپنے کھیتاں نوں دریا چ پانی لگایا، اور جدو پانی گزرتا سی جناب یوسف دی قبر نوں چھو کے گزرتا سی، وہ جس علاقے میں وہ پانی جاتا سی وہ فصل ضرورت تو زیادہ بڑی تے ہری ہو جاتی سی، بڑی طاقتور خوبصورت لہلہانا شروع ہو جاتی سی۔ علامہ علوسی فرماندے نا لوگاں نے نا جدو دیکھا کہ جنہاں تے جناب یوسف دی قبر دے علاقے والا پانی لگ رہی ہے، انہاں دیاں فصلاں زیادہ تگڑیاں ہو رہی ہیں، پانی تے اسی بھی بڑا لگا رہی ہیں، لیکن ساڈے کولوں اتنی برکت نہیں آ رہی، ساڈی فصل کی اتنی طاقت نہیں آ رہی، تے لوگاں نے لڑائی شروع کر دی۔ وہ ادھر والے کہنے لگے اسی حضرت یوسف نو قبر چ نکال کے ادھر دفن کرنا ہے، ہن جنہاں نے قریب سی وہ کہنے لگے نہیں اتھے دفن کرنا ہے، تے علاقے دے بڑے اکٹھی ہوئے، فیصلہ آیا ہویا کہ یارو ایک بڑا سارا دا سنگ مرمر دا حوض بنانے ہیں، تے سنگ مرمر دی ایک نالی نکالنی ہے، اس حوض کے بعد بے شمار نالیاں نکالنی ہیں، وہ ایک نالی لیا کے حوض سے پانی ڈالے گی، تو اس حوض کے نال جناب یوسف دی قبر بنانے، اس قبر کے اندر حضرت یوسف نے دفن کرنے،
تے جس وقت وہ قریب تو پانی گزرے گا ہوش تک آئے گا، ہوش تو بعد سارے کھیتاں نو مختلف نالیاں دے ذریعے پانی پہنچا دیتا جائے گا تے پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ اس ترکیب تے عمل ہویا، وہ پانی دا قطرہ جدھر جدھر جاندا گیا شادابی تے ہریالی چھاندی چلا گیا۔ جناب یوسف اپنی قبر چ لیٹے ہون تے یار کھیت ہرے ہو سکتے ہیں تے سنیت دا عقیدہ سندا جا، اگر محمد مصطفیٰ اپنے گنبد چ لیٹے ہون تے اہل محبت ایمان شاداب ہو سکتے ہیں، اہل محبت ایمان شاداب ہو سکتے۔ فیض لینے دا طریقہ ہونا چاہیے، بندہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے آکی جائے کہ مینوں لبیک آکھ نہیں صاحب تو لین ہی نہیں کیا، تیری طلب ہی نہیں سی، ڈیمانڈ ہی نہیں سی، تو کرتا تے صحیح نہ، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منظر ہی نہیں۔ رسول پاک دی اگر زندگی نو دیکھا جائے نا تے تین حصے نظر آن گے حضور علیہ السلام دی زندگی دے۔ ایک خلقت محمدیہ، خلقت محمدیہ کہ جدو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو خلق کیتا بنایا، ایک اے حصہ تے دوسرا ولادت محمدیہ کہ جدو حضور دنیا چھ آئے، ایک دوسرا حصہ، تیسرا حصہ بعثت محمدیہ کہ جدو حضور نے نبوت کا اعلان کیتا۔ تین حصیاں چ تیرے میرے کریم رسول دی ساری زندگی شامل ہے۔ ایسے طرح ہی حضور دے سفر معراج نو سمجھنا ہوئے نا تے محدثین نے تین طریقے لکھے ہیں کہ ایک رسول پاک دی سٹرکچر ایسی سی کہ تین چیزاں جو تین مرحلیاں جو گزر کے یہ سیر مکمل ہوئی تے ذرا سمجھنا کہ وہ تین چیزاں کیڑیاں سی۔ پہلی چیز ہے بشریت محمدیہ کہ رسول پاک دے بشر ہونے دا کمال کیسا سی، بشریت محمدیہ۔ تے دوسری چیز ہے نورانیت محمدیہ کہ رسول پاک دے نور ہونے کی حکمت کی سی۔ پھر تیسری چیز ہے حقیقت محمدیہ۔ تین مرحلے میں تے سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا اس مقام تے آ کے میں بڑے پیار دے نال خلوص دے نال محبت دے نال ایک پیغام داں گا کہ ایک شخص گھر بیٹھ کے آکھے نا کہ مینوں سفر معراج دی میں قرآن پاک کھول کے دیکھا سمجھ نہیں آئی تے صاحب تو سمجھنے دا پروگرام نہیں بنایا، تو کسی سمجھدار دے کول جا کے بیٹھا نہیں، اگر بیٹھتا تے تیری زبان دے جملہ نہ ہوندا، کیونکہ حضور دی اس روحانی سفر کو سمجھنا ہوئے تو روحانیت دی دنیا دے کسی عظیم شخص دے کولوں بیٹھنا ہوئے گا، اس دے کولوں پوچھنا پوے گا کہ یار کس طرح سفر ہویا کہ 18,000 سال دا ٹائم گزر گیا، کنڈی ہلدی چھوڑ کے گئے سی، پلٹ کے آئے ہجے ہلدی پئی سی، بستر گرم چھوڑ کے گئے سی، پلٹ کے آئے ہجے بستر گرم سی، وضو کر کے پانی بہندا پیا سی، حضور چلا گئے، پلٹ کے آئے ہجے پانی جا رہا سی۔ حضور علیہ السلام جدو جا رہے سی، کھجور دے درخت دی شاخ امامے دے نال لگی تے حرکت اندر آ گئی تے حضور 18,000 سال دا دورانیہ گزار کے پلٹ کے آئے تے ہجے شاخ حرکت دے اندر سی۔ یہ رسول پاک دی ایک چھوٹی ساری سیر دا کمال ہے جس نے دوسرا بڑا معجزہ محدثین نے لکھیا۔ میرے حضور دے غلاموں رسول پاک کے سفر کو سمجھنا ہوگے تو پہلا مرحلہ ہے بشریت محمدیہ کہ رسول پاک نے جس وقت مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک سفر کیتا نا، وہ عام سفر نہیں کیتا، براق تے کیتا، براق تے سفر کیتا۔ یعنی انسان نے لمبا سفر کرنا ہوئے تو سواری کی ضرورت محسوس ہوندی، لیکن حضور دی بشریت کے اندر کمال کی سی کہ جڑا براق سی نا یہ برق بھی جمع ہے تے برق بجلی، ماشاءاللہ سارے میرے نال زیادہ پڑھے بیٹھے ہوئے جو خصوص جوان جڑے فزکس نو پڑھتے ہیں تے کرنٹ دے اتار چڑھاؤ نو دیکھتے ہیں کہ برق بجلی تے براق بجلیاں یعنی جمع دا سیدھا آ گیا۔ میرے حضور دے غلاموں سوچنا کہ وہ جڑا براق سی نا براق وہ بجلیاں دا بنیا دا سی، ایک بجلی دا نہیں، اے صرف جڑی سرکٹ دے اندر آ رہی ہے ایک بجلی ہے تو بندہ اس کو ہاتھ لگائے تو بندے لا چھوڑ دی تے سوچو تے صحیح نا کہ اس براق کے اوپر بیٹھنے والے کی طاقت اتنی ہوئے گی کہ جڑا اتنیاں ساریاں بجلیاں کا منبع سی حضور اس کے اوپر سوار ہو گیا، حضور نے ہویا بھی کچھ نہ، حضور نے ہویا اے حضور کی بشریت کا پیمانہ ذرا ماپنا تے دیکھ حضور کیسے بشر نے۔ میرے حضور دے غلاموں دیکھنا رسول پاک براق تے سوار ہوئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر براق نے سفر کرنا شروع کیتا، جتھے جا کے پہلی نظر ٹھہر دی سی، پہلا قدم ہوتا اوستا اوتھے جا کے لگدا سی، پھر براق بڑی تیزی دے نال گیا، پھر میرے حضور دے بشر ہونے دے اندر حضور دے دیکھنے دی طاقت پتہ کتنی سی، جناب موسیٰ قبر چ کھڑے ہون، حضور گزرتے گزرتے دیکھ جان کہ جناب موسیٰ اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھتے ہیں۔ یارو ٹھہر کے سوچنا کہ حضور مسجد اقصی چ پہنچے تے جڑے استقبالی لائناں بنا کے نبی کھڑے سی، جناب موسیٰ آگے کھڑے نظر آئے، قبر چ نظر آئے، تے حال دی نماز سے نظر آئے، تے نماز دی حالت چ قیام چ نظر آئے۔ دیکھو نا کھڑے یا قیام ہے، تھوڑا جھکے دیا رکوع ہے، پورا زمین تے جا کے جڑے دیا تے سجدہ ہے۔ تے حضرت موسیٰ کلیم جس وقت قبر چ کھڑے سی میرے حضور نے دیکھیا تو قیام دی حالت دے اندر سی، پھر حضور گزر گئے، جناب موسیٰ نے قیام تو بعد رکوع کیتا، رکوع تو بعد سجدہ کیتا، سجدے تو بعد جناب موسیٰ نے التحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھیا، پھر جا کے سلام پھیریا، تے جدو رسول دی سواری پہنچی جناب موسیٰ پھر اگے کھڑے، میرے حضور آسمانہ دیا بلندیاں تے گئے تے دیکھنا چھٹے آسمان تے بھی موسیٰ کھڑا، تے اہل محبت نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ اپنے نبوت دی طاقت دے نال جا رہے سی، میرا تیرا کریم رسول سواریاں دی طاقت دے نال جا رہا سی، وہ نبی دی طاقت ہے، ان سواریاں دی طاقت ہے، جدو حضور دی اپنی طاقت آنی ہے پھر تسی دیکھ لینا رنگ کیسا ہو جانا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تو بعد آسمان دیا بلندیاں تے جانا شروع ہوئے، پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جس مقام تے جا کے رف آیا، میرے حضور دے غلام بات کو ذرا سمجھنا کہ جبریل امین نے نا سدرۃ المنتہا تے جا کے بریک لگا دیتی، جبریل دے نور ہونے چ کسی نو شک کوئی نہ، جا کے بریک لگا دیتی۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل خیر تے ہے نا؟ یا رسول اللہ میری حد آ گئی، کائنات کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کسی شخص نے اے نہیں لکھیا کہ فلاں انسان سدرۃ المنتہا تک گیا ہے، کائنات کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ کسی انسان نے یہ نہیں لکھیا کہ کوئی انسان سدرۃ المنتہا تک گیا ہے۔ جڑا حضور دا پہلا سفر سی نا مسجد حرام تو اقصی تک، یہ بشریت دے لبادے سے سفر ہویا ہے، پھر مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت دے لبادے سے سفر ہویا ہے۔ پھر ہن اگے جا رہے ہیں، رسول پاک نے پوچھا جبریل کیوں ٹھہر گیا؟ یا رسول اللہ اگر میں ایک ناخن برابر بھی اس مرحلے تو اگے گزرنے کی کوشش کی تو میں جل کے راہ ہو جاواں، ختم ہو جاواں۔ جبریل نور ہے تے نبی دے بارے چ کچھ لوگ کہندے میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا، میں کیا آگے ہاتھ دے کر کے دکھان، میرے حضور بیٹی دے گھر چ جان، سیدہ زہرا تندور چ روٹیاں لگا رہیاں، حضور نو پیار آیا، بیٹی اگر اجازت دے تے تیرا باپ نہ ایک روٹی لگائے، ابا جی لگا دیو۔ میرے کریم رسول اگے بڑھے، حضور نے روٹی بنائی، اپنے ہتھاں دے نال بنا کے تندور دے اندر لگائی، سیدہ زہرا فرماندیاں نے کہ میں باقی روٹیاں پکا کے نکال دی رہی، میں انتظار کرتی رہی کہ روٹی کیوں نہیں پک رہی۔ میرے باپ نے دیکھیا وہ بیٹی خیر دی ہے نا، ابا جی ساریاں روٹیاں پک کے تیار ہو کے نکلتی نہ جا رہی ہیں، لیکن جڑی تسی لگائی اس تے ذرا جی آگ نے چھوتا بھی نہیں۔ میرے تے تیرے کریم رسول مسکرائے، فرمایا بیٹی میرے ہاتھ دی برکت ہے، جس چیز نو میرے نال نسبت ہو جائے اس نو نہ دنیا دی آگ ساڑ سکتی ہے نہ جہنم دی آگ ساڑ سکتی ہے، دنیا دی آگ ساڑ سکتی ہے۔ ذرا سمجھنا مقام مصطفیٰ ہو، میرے تیرے کریم رسول جا کے سدرۃ مخاطب نہ جبریل یار کیوں نہیں جا سکتا؟ یا رسول اللہ میری حد آ گئی، حد آ گئی۔ جڑا کہنا جبریل استاد سی، راہبر سی، راہنما سی، میں کہ جڑا استاد ہوندا ہے، راہبر ہوندا ہے، راہنما ہوندا ہے، منزل تے پہنچانے تو قبل چھوڑ کے نہیں جاندا، لیکن دیکھ تے صحیح نا کریم رسول کھڑے نے تے جی حضور نو بشر سمجھدا جبریل تے کہندا کہ یا رسول اللہ میں نورانی ہو کے اگے نہیں جا سکتا، تسی تے بشر ہو، تسی کس طرح جا سکدے ہو؟ تے جی اپنے جیسا نورانی سمجھدا تے کہندا کہ یا رسول اللہ جی میں اگے جاندے جاندے جل سکنا تے تسی کیوں نہیں جل سکدے؟ جبریل امین نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، یا رسول اللہ میری حد آ گئی۔ میرے تے تیرے کریم رسول نے فرمایا جبریل آج تک کوئی بشر اس مقام تک نہیں پہنچیا کہ جس نے سدرۃ المنتہا کی زیارت کیتی ہوئے،
تے جبریل آج تک کوئی نورانی فرشتہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں گیا تے جبریل دیکھ میں لگا ایک قدم اٹھان تے میں ذرا اپنے آپ کو دکھان لگائے، پھر میرے حضور نے قدم اٹھایا، ہر چیز نیچے رہ گئی، حضور اتنے بلند ہوئے کہ بریلی کے امام بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خیرت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے عقل نو گیس سر نیما کرتے ران نال بہ، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، کہتا تیری سوچ دے پیمانے تو بھی پہلو لنگ گے نہ جنہاں نے لنگنا سی، گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کہتا ہے تو طاقت اپنی لوگ کے بہ رہی ہے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کہاں گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھے، نشان کیف و علا کہاں تھے، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کہنا محیط کی چال سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک نے قدم اٹھایا تے جبریل نو پیغام دیتا کہ جبریل جتھے جا کے تیرے نور دی حد ہو گئی، بشرا دی حد ہو گئی، ہر چیز نیچے رہ گئی، مجھ محمد دی حقیقت دی ابتدا ہو گئی، مجھ محمد دی حقیقت دی ابتدا ہو گئی۔ میں دسیا کہ 3 مرحلیاں چ سفر ہویا، ایک بشریت دے لبادے چ ہویا، دوسرا نورانیت دے لبادے چ ہویا، دوسرا حقیقت دے لبادے چ ہویا، تے رسول پاک دی حقیقت کی ہے۔ میرے تیرے کریم رسول نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمایا ابو بکر مجھ محمد کی حقیقت نو نا کائنات دے خدا تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حضور دا جملہ سننا، تاثیر نو سمجھنا کہ یارو جس دی حقیقت نو جناب مولا علی شیر خدا علم دے شہر دا دروازہ نہ جان سکے، جس دی حقیقت نو شرم و حیا دا پیکر عثمان غنی نہ جان سکے، جس دی حقیقت نو او جلال دا پیکر جناب عمر فاروق نہ جان سکے، جس دی حقیقت نو صداقت دا بادشاہ ایک کائنات دے سچیاں دا امام ابو بکر صدیق نہ جان سکے، جس دی حقیقت نو جبریل نہ جان سکے، وہ خود دس رہا ہے کہ میری حقیقت نو مجھ محمد کو یا خدا تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حضور دی حقیقت دی ابتدا ہوئی، ہر چیز نیچے رہ گئی، نیچے رہ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ آسمان ہے 7، پھر اس تو بعد عرش، پھر جا کے رب تعالیٰ دا جلوہ ہے، جنت جہنم تسی 1 منٹ لگا دے ہو، کہتے جنت بھی دیکھ آئے جہنم بھی دیکھ آئے، رب تعالیٰ دا زیارت بھی کر آئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ آسمانہ دے وچوں دی حضور کس طرح گزرتے چلا گئے؟ میرے حضور دے غلاموں میں آخری بات سمیٹنے دی طرف آیا، جڑے یہ نقطہ اٹھاندے ہیں کہ آسمانہ دے پردے سی، حضور کس طرح گزرتے چلا گئے؟ میں کہا جناب آدم نو رب تعالیٰ نے جنت چوں نکال کے زمین تے بھیجیا، رب تعالیٰ نے جناب آدم نو جنت چوں نکال کے زمین تے گلیا، جناب عیسیٰ نو رب تعالیٰ نے زندہ و جاوید زمین تو اٹھا کے جنت سے رہ کے چلا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت دے قریب ایک زمانہ آئے گا، میں جناب عیسیٰ نو دوبارہ زمین تے گلاں گا، بلکہ حضرت عیسیٰ دے او زمانے دے اندر منو سلوہ آندا رہیا، جبریل امین ہر نبی کو آندا رہیا۔ یارو جی آدم جنت چو زمین تے آ سکتا ہے، عیسیٰ زمین تو جنت چ جا سکتا ہے، پھر قرب قیامت آ سکتا ہے، تے جس کے غلاموں کی یہ شان ہے پھر آقا کا کیا مقام ہے؟ پھر حضور کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر میرے حضور بھی جا بھی سکتے نہ آ بھی سکتے نہ، بات ہوتے ہی آگے ختم ہو گئی، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے انصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تے ابرواسی کہندے نا کہ سی میراج ایک راز محبتاں دا، مینوں ویسے شعر بڑا پسند ہے، جس سمجھ لو کہ سارے سفر معراج دی عکاسی کر دتی۔ سی میراج ایک راز محبتاں دا، یا طالب تے کول مطلوب دے سی، تے جبرائیل سی ساتھ لے جان والا، کچھ آندے لے بند دروازے سی، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، ابد دخل کی یتھے عقل دائے، جانے جان والا یا لے جان والا، یہ رب جانے یا اس دا حبیب جانے، رب بلوار یا محبوب جا رہے ہیں، جانے جان والا یا لے جان والا۔ میرے حضور دے
غلاموں، یہ بڑا محبت والا موضوع ہے۔ انشاءاللہ جتوں بات چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے مالک نے زندگی صحت و تندرستی دیتی تے جے پھر حاضری ہوئی تے اتھوں اگے نورا گے ہمیشہ بھی رہتے خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، واخر دعوانا الحمدللہ سلطان